الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی قطب مدینہ 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ عز وجل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز وجل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل میں سگے مدینہ عفیہ عنہ راقم الحروف امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے متعارف ہو چکا تھا۔ پھر جوں جوں شعور آتا گیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ میں بلا خوف ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرے بغیر کہتا ہوں کہ رب العلا عز وجل کی پہچان میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی تو مجھے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے سبب نصیب ہوئی۔ مجھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہوا تو ایک ہی ہستی مرکز توجہ بنی۔ گو مشائخ اہل سنت کی کمی تھی نہ ہے، مگر پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ اس مقدر ہستی کا دامن تھام کر ایک ہی واسطے سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہو جانی تھی، اور اس ہستی میں ایک کشش یہ بھی تھی کہ اس پر براہ راست گنبد خضرا کا سایہ پڑ رہا تھا۔ اس مقدس ہستی سے میری مراد حضرت شیخ الفضیلت آفتاب رضویت ضیاء الملت مقتدائے اہل سنت مرید و خلیفہ اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ العرب والعجم میزبان مہمانان مدینہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی کی ذات گرامی ہے۔ میں نے عزم مصمم کر لیا کہ اب کسی نہ کسی طرح مجھے ان کا مرید بننا ہے، چنانچہ میں نے غالباً 1396 ہجری یعنی 1976 سنہ عیسوی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کا پتہ حاصل کیا۔ پتہ حاصل کرنے کے بعد اپنے ایک کرم فرما مرحوم محمد آدم برکاتی صاحب کو بتایا کہ میں نے حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بذریعہ ڈاک بیعت کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ مرحوم آدم بھائی نے کہا تم کراچی میں رہتے ہو اور وہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں، تم نے ابھی تک انہیں دیکھا تک نہیں ہے، آخر تصور شیخ کس طرح کرو گے؟ میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر پیر کامل ہو تو خواب کے ذریعے بھی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، ظاہری دوری فیوز و برکات میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسی رات یعنی ربیع النور شریف کی 10ویں شب جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور الحمدللہ عز وجل سچ مچ میرے ہونے والے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ میرے خواب میں تشریف لے آئے، اور اتنی دیر تک جلوہ افروز رہے کہ ان کا نقشہ میرے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہو گیا، اور الحمدللہ عز وجل آج بھی محفوظ ہے۔ میں نے خوشی خوشی حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت الحاج علامہ مولانا حافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی القادری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مجھ سے حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حلیہ دریافت کیا۔ میں نے جو دیکھا تھا بیان کر دیا۔ انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی کیونکہ قبلہ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بارہا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دے چکے تھے۔ پھر قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہی سے بسلسلہ بیعت عریضہ لکھوا کر کراچی سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ روانہ
کیا، جواب نہ ملا۔ چند بار اسی طرح عریضے بھیجے مگر جواب ندارد۔ میں بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ آخر کار 1 سال اور 5 روز گزرنے کے بعد پھر قسمت چمکی۔ رات خواب میں زیارت ہوئی۔ میں حیران تھا کہ مرید بھی نہیں بناتے، توجہ بھی نہیں ہٹاتے، آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ رات کو زیارت کی، پھر دن آیا اور مغرب کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی مشک بار فضاؤں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عطر بیز و عنبر خیز سے قبولیت کا مجدائے جاں فضا آ پہنچا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ پھر جب 1400 سنہ ہجری میں مقدر نے یاوری کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا تو جدہ شریف کے ایئرپورٹ پر اتر کر محسن و کرم فرما اور اپنے پیر بھائی ساکن مدینہ الحاج صوفی محمد اقبال قادری رضوی ضیائی سلمہ الباری کی کار میں بیٹھ کر سیدھا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانِ عالیہ پر حاضر ہوا۔ جب بےتاب نگاہیں مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ زیبا پر پڑی تو دل کو گواہی دینی پڑی کہ یہ تو وہی نورانی چہرہ ہے جسے باب المدینہ کراچی میں خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ الحمدللہ عز وجل۔ تصور جماؤں تو موجود پاؤں، کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہیں۔ الحمدللہ عز وجل۔ کم و بیش 2 ماہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضری کی سعادت حاصل رہی۔ اس دوران تقریباً روزانہ آستانہ عالیہ پر ہونے والی محفل نعت میں حاضری دیتا رہا۔ بارہا شام کو بھی آستانہ مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ پر حاضری نصیب ہوتی رہی۔ جب مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے رخصت کی جہاں سوز گھڑی آئی تو سر پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ بارگاہ رسالت میں سلام رخصت عرض کرنے کے لیے چلا تو عجیب حالت تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کے در و دیوار اور برگ و بار چومتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کے ایک خار یعنی کانٹے نے آنکھ کے پپوٹے پر پیار سے چٹکی بھر لی جس سے ہلکا سا خون ابھر آیا۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ بہرحال مواجہ شریف پر حاضر ہو کر سلام عرض کر کے روتا ہوا مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام سے باہر نکلا اور گرتا پڑتا مرشد کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا اور مستریبانہ سر مرشد کے زانوں پر رکھ دیا اور روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتہائی محبت کے ساتھ سر پر دست شفقت پھیر کر بٹھایا اور ارشاد فرمایا، بیٹا تم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے جا نہیں آ رہے ہو۔ اس وقت مجھے اپنے ولی کامل پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جملے کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ بظاہر میں جا رہا تھا اور مرشد فرما رہے تھے تم جا نہیں آ رہے ہو، لیکن اب اچھی طرح اس جملے کے سربستہ راز کو سمجھ چکا ہوں، کیونکہ یہ مرشد کی کرامت تھی اور میرا حسن ظن ہے کہ مرشد میرا مستقبل دیکھ چکے تھے اور الحمدللہ عز وجل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مرشد کے صدقے مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی اتنی بار حاضری نصیب ہوئی ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کتنی بار سفر مدینہ کیا ہے۔ یہ سب کرم کی بات ہے۔ اللہ عز و جل کرے مرشد کے صدقے اسی طرح مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں آنا جانا رہے اور آخر کار جنت البقیع میں مرشد کے قدموں میں مدفن نصیب ہو جائے۔ رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت نے دستار بندی فرمائی۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1294 سنہ ہجری یعنی 1877 سنہ عیسوی میں پاکستان کے ضلع ضیاء کوٹ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیال کوٹ کو ضیاء الدین کی نسبت سے ضیاء کوٹ کہتے ہیں۔
میں بمقام کلاس والا ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدائی تعلیم ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ میں حاصل کی، پھر مرکز الاولیاء لاہور شریف اور 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف میں کچھ عرصہ تحصیل علم کیا۔ بالآخر پیلی بھیت یو پی الہند میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث سے صورتی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں تقریباً 4 سال رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے اور دورہ حدیث شریف کے بعد سند فراغت حاصل کی۔ الحمدللہ عز وجل امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے کرامت سے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی کی اور صرف 18 سال کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سند خلافت بھی پائی۔ کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گلے خوش نما ہیں۔ باب المدینہ تا بغداد سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 24 یعنی 12 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے رخصت ہو کر 1318 سنہ ہجری بمطابق 1900 یعنی 1900 سنہ عیسوی میں باب المدینہ کراچی تشریف لائے۔ کچھ عرصہ یہیں گزار کر حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے خصوصی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بغداد معلی حاضر ہوئے۔ وہاں تقریباً 4 برس استغراق کی کیفیت رہی اور مجذوب رہے۔ عروس البلاد بغداد میں 9 برس اور کچھ ماہ قیام رہا۔ مدینہ پاک میں حاضری 1327 سنہ ہجری 1910 یعنی 1910 سنہ عیسوی میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد پاک سے براستہ دمشق یعنی شام بذریعہ ریل گاڑی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوئے۔ ان دنوں وہاں ترکوں کی خدمت تھی۔ گنبدے خضرا پہ آقا جاں میری قربان ہو، میری دیری نہ یہی حسرت شہ ابرار ہے۔ 7 دن کا فاقہ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوا تو شروع کے دنوں میں ایسا وقت بھی آیا کہ مجھ پر 7 دن کا فاقہ گزرا۔ 7ویں روز جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا تو میرے پاس ایک پرہیبت بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے 3 مشکیزیں دیے، ایک میں شہد، دوسرے میں آٹا اور تیسرے میں گھی تھا۔ مشکیزیں دے کر یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے کہ میں ابھی بازار سے مزید اشیاء لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا ڈبہ اور چینی وغیرہ لا کر مجھے دیے اور فوراً واپس چلے گئے۔ میں پیچھے لپکا کہ ان سے تفصیلات معلوم کروں مگر وہ غائب ہو چکے تھے۔ قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ کے خیال میں وہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا، میرے گمان میں وہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی ولایت انہی کے سپرد ہے۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور ہر سال 17 رمضان مبارک کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس شریف مناتے اور ایک روزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر افطار فرماتے تھے۔ مرحبا مرحبا۔ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیکر علم و عمل تھے۔ اپنے گھر سے نکلنے اور بغداد معلی کے قیام اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اقامت کے دوران جس قدر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر امتحانات پیش آئے، ان پر صبر و تحمل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کا حصہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی خلیق یعنی با اخلاق اور ملنسار تھے۔ اکثر جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو مرحبا مرحبا کی صدا بلند فرماتے۔ الحمدللہ عز وجل سگے مدینہ عفیہ عن یعنی راقب الحروف امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں بھی جب حاضر خدمت ہوتا تو کئی بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شیریں سخنی کے ساتھ مرحبا بھائی الیاس فرما کر دل کو باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بنایا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت متواضع اور منکسر
المزاج تھے۔ سگے مدینہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دعا کی درخواست پیش کی جاتی تو ارشاد فرماتے میں دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی، یعنی دعا کرتا بھی ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں۔ ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہیں، سرور دلوں جاں میرے دل ربا ہیں۔ روزانہ محفل میلاد حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنون کی حد تک عشق تھا، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کا روز و شبانہ مشغلہ تھا۔ اکثر زیارت کے لیے آنے والے سے استفسار فرماتے آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ اگر وہ ہاں کہتا تو اس سے نعت شریف سماعت فرماتے اور خوب محظوظ ہوتے۔ بارہا جذبات تأثر سے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتا۔ سارا ہی سال روزانہ رات کو آستانہ عالیہ پر محفل میلاد کا انعقاد ہوتا، جس میں مدنی، ترکی، پاکستانی، ہندوستانی، شامی، مصری، افریقی، سوڈانی اور دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین شرکت کرتے۔ الحمدللہ عز وجل سگے مدینہ اوفی عنہ کو بھی کئی بار اس مقدس محفل میں نعت شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سگے مدینہ اوفی عنہ نے ایک خاص بات سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں یہ دیکھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اختتام پر بطور تواضع دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی شریک محفل کو دعا کا حکم فرما دیتے۔ ایک بار مجھ پاپیو کمینہ سگے قطب مدینہ کو بھی الامر فوق الادب یعنی حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے کے تحت آستانہ عالیہ پر اختتام محفل میلاد پر دعا کروانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دعا کے بعد روزانہ لازمی لنگر شریف بھی ہوتا تھا۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کریم النفس اور شریف الفطرت بزرگ تھے۔ ان کے قربت میں انس و محبت کے دریا بہتے تھے اور سلف صالحین رحمہم اللہ المبین کی یاد تازہ ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سخی اور بہت عطا فرمانے والے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، یعنی لالچ مت کرو کہ کوئی دے، اور اگر کوئی بغیر مانگے دے تو منع مت کرو، اور جب لے لو تو جمع مت کرو۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوئی عطر پیش کرتا تو خوش ہو کر اسے اس طرح دعا دیتے، عطر اللہ ایامکم، یعنی اللہ عز وجل تمہارے ایام معطر یعنی خوشبودار کرے۔ آپ کو شہنشاہ امم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے بے حد الفت تھی۔ ایک بار فرمانے لگے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، بعد مردن روح تن کی اس طرح تقسیم ہو، روح طیبہ میں رہے لاشا میرا بغداد میں۔ غوث اعظم نے مدد فرمائی۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ مجھ پر فالج کا شدید حملہ ہوا اور میرا آدھا جسم مفلوج ہو گیا۔ علالت یعنی بیماری اس قدر بڑھی کہ سب لوگ یہی سمجھے کہ اب یہ جاں بر نہ ہو، یعنی زندہ بچ نہ سکیں گے۔ ایک رات میں نے رو رو کر بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے پیر و مرشد میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم بنا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر بھیجا ہے۔ اگر یہ بیماری کسی خطا کی سزا ہے تو مرشدی کا واسطہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اسی طرح حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہما کی سرکاروں میں بھی استغاثہ پیش کیا، یعنی فریاد کی۔ جب مجھے نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت
اللہ تعالی علیہ دو نورانی چہرے والے بزرگوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھو یہ حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہیں۔ اور دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے میرے جسم کے مفلوج یعنی فالج زدہ حصے پر اپنا دست شفا پھیرا اور فرمایا، اٹھو۔ میں خواب ہی میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ تینوں بزرگ نماز پڑھنے لگے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ عز وجل، میں تندرست ہو گیا۔ اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ، از پے احمد رضا یا غوث اعظم دستگیر۔ امداد مصطفیٰ سید قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے محفل میلاد کرنے کے مقدس جرم میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے نکالنے کی متعدد بار کوشش کی گئی، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر فریاد کرتا تو کوئی نہ کوئی سبب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حاضر رہنے کا بن جاتا۔ ایک بار تو پولیس نے میرا سامان گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ میں پریشان ہو کر گلی میں کھڑا تھا، سپاہیوں کی نظریں جوں ہی غافل ہوئیں، میں تڑپتا ہوا روضہ انور پر حاضر ہو گیا اور رو رو کر فریاد کی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا، میں واپس اپنی گلی میں پہنچا تو پولیس نے خود ہی سامان اندر رکھ دیا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی شہر بدری کا آرڈر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یا رسول اللہ کہاں پھنس گیا؟ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں پر بے حد کرم فرماتے ہیں۔ 1400 سنہ ہجری 1980 سنہ عیسوی میں سگے مدینہ عفیہ عنہ جب پہلی بار مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ حاضر ہوا تھا، اور شاید مدینے کی حاضری کی وہ پہلی یا دوسری شب تھی، رات کافی گزر چکی تھی۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے باہر باب جبریل علیہ السلام کی جانب اس انداز پر گنبد خضرا کے جلوے لوٹ رہا تھا کہ کبھی والہانہ انداز میں گنبد خضرا کی طرف بڑھتا چلا جاتا تو کبھی اسی سمت رخ کیے الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈیوٹی پر متعین ایک پولیس والے نے مجھے للکارا اور پکڑ لیا۔ اس کا ساتھی دیوار سے ٹیک لگا کر اونگ رہا تھا، اس نے ٹھوکر مار کر کہا قم، یعنی اٹھ۔ وہ ایک دم مشین گن تان کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک پولیس والا میری زلفیں کھینچنے لگا۔ 1 یا 2 سال قبل کعبۃ اللہ المشرفہ پر جن دہشت گردوں نے قبضہ کر کے وہاں کی بے حرمتی کی تھی، جس سے دنیا کا ہر مسلمان تڑپ اٹھا تھا، غالباً وہ سب لوگ لمبی لمبی زلفوں والے تھے۔ تو ہو سکتا ہے پولیس نے مجھے بھی ان کا آدمی سمجھا ہو۔ انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ طلب کیا۔ اتفاق سے اس وقت وہ میرے پاس موجود نہیں تھا، بلکہ قیام گاہ پر تھا۔ اب تو میں بالکل ہی پھنس گیا تھا۔ یہ دونوں مل کر مجھے ایک کوٹھڑی پر لائے اور اس کا تالا کھولا اور اندر دھکیلنے لگے۔ رات کافی گزر چکی تھی، مجھے پیشاب کی حاجت ہو رہی تھی اور مجھے ایک دم فکر لاحق ہو گئی کہ اس کوٹھڑی کے اندر طہارت و وضو کر کے نماز فجر کیسے ادا کر پاؤں گا۔ میں گھبرا گیا اور بے ساختہ میری زبان سے اپنی مادری زبان میمنی میں فریاد کے کلمات جاری ہو گئے، جس کا اردو ترجمہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پھنس گیا؟ اب تو اور بھی ڈرا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا لگا دی ہے، لہذا شاید مجھ پر شدید ظلم ہوگا، کیونکہ بدقسمتی سے وہاں کا مسلط طبقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ مگر کیا خوب کرم ہوا کہ جو ہی میرے منہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا نکلی، میری بے کسی اور گھبراہٹ دیکھ کر پولیس والوں کی ہنسی نکل گئی اور انہوں نے کوٹھڑی کے دروازے پر تالا لگا دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ جب تڑپ کر یا رسول اللہ کہا، فوراً آقا کی حمایت مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غائبانہ ہستیوں کی آمد۔ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر وصال سے 2 ماہ قبل کچھ عجیب سی کیفیت طاری تھی۔
کچھ ارشاد فرماتے تو سمجھ میں نہ آتا، بعض اوقات بار بار فرماتے آئیے قبلہ من تشریف لائیے۔ ایک بار حاضرین نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کر کسی سے التجا کر رہے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے، کمزوری کے باعث میں تعظیم کے لیے اٹھ نہیں پا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حاضرین کے استفسار یعنی پوچھنے پر ارشاد فرمایا، ابھی ابھی حضرت سیدنا خضر علی نبینا والی صلاۃ السلام، حضور سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے پیر و مرشد اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے۔ وصال شریف و جنازہ مبارکہ 4 ذوالحجۃ الحرام 1401 سنہ ہجری 2 اکتوبر 1981 بروز جمعہ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد غسل شریف کفن بچھا کر سر اقدس کے نیچے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقصورہ شریف کی خاک مبارک رکھی گئی۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات ڈالے گئے، پھر کفن شریف باندھا گیا۔ بعد نماز عصر درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ بالآخر بے شمار سوگواروں کی موجودگی میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی آرزو کے مطابق جنت البقیع کے اس حصے میں جہاں اہل بیت اطہار علیم رضوان آرام فرما ہے، وہاں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے قطب مدینہ کے 7 ملفوظات۔ جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں، خواہش پرستی مہلک رفیق ہے اور بری عادت زبردست دشمن ہے۔ جو شخص اپنے کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے۔ دولت کی مستی سے خدا عز و جل کی پناہ مانگو، اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔ دنیا بہت بری چیز ہے، جو اس میں پھنسا وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور جو اس سے دور بھاگتا ہے اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اگر کسی کا خط پڑھا جاتا ہے یا اس کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، زاہد و پارسا ضیاء الدین، دل برو دل ربا ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء ضیاء الدین۔ تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاء الدین، یہ شرف کم نہیں شرف کے میں ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین۔ مجھ کو اپنا بناؤ دیوانہ بہر غوث الورا ضیاء الدین، چشم رحمت بسوئے من مرشد بہر احمد رضا ضیاء الدین۔ ایسا کر دے کرم رہیں یا رب مجھ سے راضی صدا ضیاء الدین۔ کیسے بھٹکوں گا کہ ہیں میرے تو رہبر و رہنما ضیاء الدین۔ ایک مدت سے آنکھ پیاسی ہے اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین۔ مرض عصیاں سے نیم جاں ہوں میں مجھ کو دے دو شفا ضیاء الدین۔ چشم تر اور قلب مستر دو بیر حمزہ شہا ضیاء الدین۔ میری سب مشکلیں ہوں حل مرشد میرے مشکل کشا ضیاء الدین۔ 500 سال تک مدینے میں تم نے بانٹی ضیاء ضیاء الدین۔ جام عشق نبی پلا ایسا ہوش میں آؤں نا ضیاء الدین۔ میرے دشمن ہیں خون کے پیاسے مجھ کو ان سے بچا ضیاء الدین۔ آہ طوفان میں ہے گھری نیا اے میرے ناخدا ضیاء الدین۔ موت آئے مجھے مدینے میں کر دو حق سے دعا
ضیاء الدین، مجھ کو دے دو بقیے غرقد میں، اپنے قدموں میں جا ضیاء الدین، حشر میں دیکھ کر پکاروں گا مرحبا مرحبا ضیاء الدین، مصطفیٰ کا پڑوس جنت میں مجھ کو حق سے دلا ضیاء الدین، بے عمل ہی سہی مگر عطار، کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین۔